ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے. میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں. اب مہاجر نہیں لوکل ہے, تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا. جلندھر سے لوگ چڑھے, رش تھا. ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا, وہ میری باتیں سن رہا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان. پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان. ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں, اسمال ٹاؤن تلمبا. تو آگے میں ہنس پڑا. اسے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے, کیوں ہنسے ہو؟ میں کہا میں تلمبے دا. اب پاپڑی بولی بولیے, اور ایک دم پیچھے گیا. اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے. یہ 1982 کی بات. وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا, یوں دھکا دیا. اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے, ان میں زبردستی گھس کے بیٹھے. ایک ادھر جا گرا, ایک ادھر ہو گیا. مجھے کہنے لگی وے پترا تو تلمبیدا ہے, وے پترا تو تلمبیدا ہے. ہائے میں ٹھر پاؤں, تو تلمبیدا ہے. ہائے میں ٹھر پاؤں, تو تلمبیدا. میں کہا جی ماں جی میں تلمبیدا. سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی. تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے, سنتے رہے. پھر ایک دم فرمانے لگے او بھائی چپ ہو جا, مکہ یاد نہ دلا. چپ ہو جا, مکہ یاد نہ دلا. مدینے میں دل لگنے دے, مدینے میں دل لگنے دے. یہ میرا دیس ہے, یہ آپ کا دیس ہے. اسے امریکہ نے برباد نہیں کیا. کسی کو چھینک بھی ہے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے. اسے ہندوستان نے برباد نہیں کیا, اسے اسرائیل نے برباد نہیں کیا, اسے طارق جمیل نے برباد کیا ہے. اسے یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس نے برباد کیا ہے. اس 18 کروڑ انسانوں کے جھوٹ نے اور ظلم نے اور شراب نے اور زنا نے اور بدیانتی نے اور کھوٹ نے اور ماں باپ کی نافرمانی نے اور ناحق قتل اور ناحق زمینوں پہ قبضے اور چوریاں اور ڈھاکے اور لگاتے جاؤ. اس سب نے میرے دیش کو برباد کیا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کر دی. حسین جیسوں کو ہے. آج 12 ربیع الاول ہے اور آج 7 جون ہے اور 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے اور آپ اپنی بیگمات کو بلا رہے ہیں اور ان کو رخصت فرما رہے ہیں. پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں. وہ روئی, کہا نہیں رو نہیں, تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ ان کے تو آپ نے سینے پر ٹیک لگائی تھی. حضرت عائشہ ایسے صوفے کی طرح اور آپ یوں 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 ایسے تھے ایسے. پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دیتے رہے. پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر سب سے آخر میں کنہیں بلایا؟ جنہیں کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین. جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگجو. کہا نہیں, اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے, آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگجو. کہا نہیں, یہ حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. یہ میرے بچوں کو نام دیا گیا ہے اور ان کو سینے پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں. اور آپ سوئے ہوئے تھے, آنکھ لگے. کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے, آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے, کرتا نہیں, چادر اوپر سے ہٹ گئی. حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے. آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے. اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی اور جو پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا بچہ ہوتا تو میں اٹھا کے ادھر کر دیتا, خود ادھر ہو جاتا. تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. جب حسن پیشاب سے فارغ ہوئے پھر ان کو اٹھائے.
ایسے لاڈ دیے، ایسے لاڈ دیے، دونوں کو بلاتے، حضرت فاطمہ سے کہتے این اللقا، این اللقا، شرارتی بچوں کو بھیجو، شرارتی بچے آؤ۔ حسن حسین دوڑتے دوڑتے آتے، آپ ان کے سامنے گھوڑا بن جاتے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے، پاؤں بھی ٹیک دیتے، کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ پھر ان کو کمرے میں چکر دلواتے، پھر سر اوپر کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ آپس میں ان کی کشتی کرواتے، ایک دفعہ کشتی کروا رہے اور آپ حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش، تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا پہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دوں۔ سب سے آخر میں ان کو بلایا اور یوں اپنے دونوں بازوں میں لے لیا اسے، اور دونوں کے سر چومنے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ میں جھوٹ پہ کاروبار کروں، میں لوگوں کی زمینیں دبا کر بچوں کے لیے رزق بناؤں، اپنی بیٹی کو زیور سے سجانے کے لیے کسی کی بچی کے منہ سے نوالا چھین لوں، اپنے گھروں کے چراغ روشن کرنے کے لیے لوگوں کے دیے بجھا دوں، اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کی جھگیوں پہ بلڈوزر چلا دوں۔ کب تک زندہ رہنا ہے؟ موت مر گئی ہے، نہیں آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان ہے، سب سے بڑا قاتل چنگیز خان، آج اس کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر تیمور بدبخت اس سمرقند میں پڑا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی، اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں ہے۔ پیار کیا دونوں کو، چومتے رہے روتے رہے، چومتے رہے روتے رہے۔ جاؤ، وہ گئے تو جبریل آ گئے، کھڑے ہو، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ آج روانگی ہے، تو آپ نے کہا آ جائے۔ تو ملک الموت نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آج پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں اور وہ آپ ہیں۔ پھر کہنے کا یا رسول اللہ پہلی دفعہ آپ کے رب نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کچی نکالوں گا۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، ایسے مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں، ایسے نہ مرو کہ قبر میں آگ اٹھ رہی ہو اور رگ رگ سے روح کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہو۔ کبھی ظالموں کو مرتے دیکھو کس طرح مرتے ہیں۔ تو آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ واپس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا وہ مجھے پتا ہے۔ ایک ذبح ہوگا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے۔ حضرت حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تجھے کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ اسے قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں۔ کہ نہیں بتاتا، اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک بے گناہ کا قتل میرے ذمہ پڑ گیا، اور اگر وہ وہی ہے تو قیامت دور نہیں، میں وہاں جا کے خود نمٹ لوں گا۔ ہاں میرے بھائیو آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کریں، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کریں، جو موت پہ نہیں بھولے۔ آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، آپ نے سوال اٹھایا۔ جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہ بس الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر آپ نے دو باتیں فرمائیں، دونوں توڑ کے رکھ دیں۔ آپ نے کہا الصلاۃ،
میری امت نماز نہ چھوڑنا. بتاؤ کتنے لوگ کراچی میں نماز اذان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں؟ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، ظلم نہ کرنا. آج ظالم پھنکار رہا ہے کالے ناک کی طرح اور مظلوم سسک رہا ہے، مظلوم سسک رہا ہے. ایک دن تو آئے گا. وہ کب آئے گا؟ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. وہ دن آئے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. اللہ کی قسم وہ آئے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت. یہ دن ہے، یہ آئے گا، کھرا کھوٹا الگ ہوگا. یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے، اور یہاں ابن زیاد غرا رہا ہے، اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ گھسیٹی جا رہی ہے. خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں. جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا. الان قرۃ عینی، اپنا کام پورا کرو ملک الموت. اور اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں پہ رحم کر. میرے بھائیو، اللہ نے طاقت دی ہے، جھک جاؤ. اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور تم میری چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو، میں تمہیں باپ بن کر، تمہارے ہمدرد بن کر، تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو. یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کیسے میری نظروں سے دور کر دیا جائے. یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے. ایسے نہ مرو کہ ہتھ کڑیاں لگ چکی ہوں، ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں. آ جاؤ آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں. کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، کوئی اغوا کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی زنا والا ہے، کوئی شراب والا ہے، کوئی سود والا ہے، کوئی ناچنے والی ہے، کوئی بے پرد ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے. آج جمعہ ہے، جمعہ گزر گیا ہے، پہلا عشرہ ختم، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا. اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے بند ہو چکے ہیں، شیطان قید ہو چکا ہے. اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اللہ روزانہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے، کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے. ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں. پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. 100. پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو. یہ شہر گندا ہے، یہ چھوڑ دے. وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا. معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر سے چھوڑ دوں گا. اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے کا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی، ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو.
کیا فیصلہ کرو، یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے، فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ۔ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا۔ جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان